للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مبعوث فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. وقال في مقام آخر لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرین جمعہ و معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان کرم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اپنے پاک گھر میں جمع فرمایا، اور بے پناہ درود و سلام آقا مدنی احمدی مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مقدس ساتھیوں پر جن کے صدقے تو یہ دین یعنی دین اسلام ہم تک پہنچا۔ مزید دعا اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، آج کی اس جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے وقت کی اہمیت پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اگر دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی، سب سے زیادہ مہنگی، سب سے زیادہ انمول اگر کوئی چیز ہے تو وہ وقت ہے۔ اہل عرب اس وقت کو تلوار سے تشبیہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب میدان جنگ میں دو آدمی ہو تو ان دونوں آدمیوں کے ہاتھ میں تلوار ہوتا ہے، اور ہر دو میں سے ایک کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ بھائی اس تلوار سے اگلا آدمی کو کاٹ۔ تو اہل عرب اس وقت کو اس جنگ سے، اس تلوار سے تشبیہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں الوقت کالسیف، کہا کہ وقت تلوار کی طرح ہے۔ اِلَّمْ تُؤْتِیهُ فَقَدْ، اگر آپ نے ہم نے وقت کا صحیح استعمال نہیں کیا تو کہتے ہیں کہ فقط تلوار یعنی وقت جو ہے اسے کاٹ دے۔ آج ہم اور آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی وقت بہت اچھا گزر رہا ہے، ہماری زندگی بہت اچھی کٹ رہی ہے، ایک دم مست ہے، لیکن میرے محترم بزرگ اور دوستوں، وقت گزرتا چلا جاتا ہے، گزرتا چلا جاتا ہے، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آدمی خود ہی دنیا سے گزر جاتا ہے۔ تو وقت بہت قیمتی چیز ہے۔ سونا، چاندی، زیورات، ہیرے جواہرات، ان تمام چیزوں سے، مال دولت، زمین جائیداد، سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ وقت۔ جب قرآن و حدیث کا، تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی نظر میں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں وقت کی کیا اہمیت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بار بار لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ دیکھو یہ وقت جو ہے یہ گزر جائے گا، یہ کبھی بھی دوبارہ کسی کے لیے واپس نہ آ سکتا ہے، نہ آئے گا۔ مثال کے طور پر اگر ہم میں سے کسی ایک آدمی کی موت ہو، چاہے وہ ہمارے ماں باپ ہو، چاہے وہ ہمارے اولاد ہو، چاہے وہ ہمارے رشتہ دار ہو، چاہے وہ ہمارے دوست و احباب ہو یا گاؤں کے ہو، کوئی بھی آدمی اس آدمی کو بچا نہیں سکتا ہے۔ فرمایا ایک وقت میں آ جانے کے بعد، گزر جانے کے بعد ایسے ہی کبھی بھی دوبارہ کسی کے لیے واپس نہیں آ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر
وقت کی قسم اٹھائی ہے، زمانے کی قسم اٹھائی، فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے، فرمایا واللیل، قسم ہے رات کی، کہا والنہار، قسم ہے دن کی، والشمس، قسم ہے سورج کی، والقمر، قسم ہے چاند۔ یہ سورج، یہ چاند، انہی کے بنیاد پر زمانہ گردش کرتا ہے، انہی کے بنیاد پر وقت چلتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورے قرآن کریم کے اندر جب بھی جہاں پر بھی کسی چیز کی قسم اٹھائیں گے تو اس کا مقصد اور غرض یہ ہوتا ہے کہ مخاطبین کے دلوں میں آگے آنے والی چیز، آنے والے احکام کی اہمیت اس کے دل میں آ جائے، اور یہ پتہ چل جائے کہ جو چیز آ رہی ہے، جو حکم ہمیں دیا جا رہا ہے، وہ بہت ہی قیمتی چیز۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے، قسم ہے وقت، خبردار سن لو ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان نقصان میں، گھاٹے میں، خسارے میں، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، چاہے ایمان والے گھر میں پیدا ہوئے، مسلمان ہے، کہا وہ لوگ اگر عمل صالح ہے، کیا وتواصوا بالحق، حق بولے، سچ بولے، حق کی تلقین کرے، حق کوئی کو اپنا سیوا بنائے، وتواصوا بالصبر، اور صبر کرے اور صبر کی تلقین کرے، فرمایا یہ لوگ نقصان میں نہیں ہے، یہ لوگ نقصان میں، خسارے سے اور گھاٹے سے جو ہے بچے۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زمانے کی، وقت کی قسم کھائی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وقت بہت ہی قیمتی چیز ہے اور بہت بڑی نعمت۔ یہ زمانہ ایسے ہی نہیں ہے کہ ہم موج مستی کر لیں اور نکل جائیں گے، جیسے چاہے زندگی بتا لیں، گزار لیں، پھر چلے جائیں گے، ختم ہو جائے گا۔ نہیں میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانہ کو بنایا مقصد کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو زمانے میں پیدا کیا ہے ایک مقصد کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقصد کو اس سورہ عصر کے اندر جو ہے بہترین انداز میں ہمارے سامنے اجاگر کر رکھ دیا۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس سورہ عصر کے اندر ہمیں اور آپ کو چند چیزوں کا حکم دینے کے ذیل میں ہمیں اور آپ کو یہ بتایا کہ وقت جو ہے، یہ جو زمانہ ہے، اس میں آپ کو کرنا کیا ہے، آپ کو کرنا کیا ہوگا، آپ کا کام کیا ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر ہمیں اور آپ کو بتایا کہ بھائی وقت بہت قیمتی چیز، بہت بڑی نعمت۔ اگر اس نعمت کا، اس کی اہمیت کا اندازہ لگانا چاہتے ہو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف کے اندر کہ اہل الجنہ، جنتی کو کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی رنج نہیں ہوگا، کوئی ٹینشن نہیں رہے گا، ہر خواہش پوری کی جائے گی، ہر لذت اس کی پوری کی جائے گی۔ لیکن جب جنتی کو جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا، انہیں پتہ چل جائے گا کہ میں جنت میں جانے والا ہوں، اس وقت جب وہ اللہ کے موقف میں کھڑا رہے گا، کیا ہوگا؟ اس وقت انہیں ایک غم ہوگا، ایک رنج ہوگا، ایک حسرت ہوگی کہ دنیا میں جو اوقات، جو زندگی، جو عمر ہمیں ملی، اس کا مکمل ہم نے فائدہ نہیں۔ آج اگر دنیا میں مکمل فائدہ اٹھا لیا ہوتا، ان اوقات کو اللہ کے عبادات میں، ذکر و اذکار میں، نیک کاموں میں لگا لیا ہوتا تو میرا انعام، میرا اعزاز اور ہی زیادہ ہوتا۔ تو جنتی جنت میں چلے جانے کے بعد بھی ایک حسرت اس کے دل میں ہوگی کہ وہ اوقات، وہ لمحہ جو دنیا میں ہم نے بیکار اور فضول کاموں میں، اڈا بازی میں گزار دیا، اس کو احساس ہوگا، کیونکہ انہیں جو اللہ کا یہ انعام ملے گا، انہیں پتہ چل جائے گا جنت میں جانے کے بعد بھی کہ دنیا کی جو زندگی ہمیں اور آپ کو ملی تھی، ایک پل، ایک لمحہ انتہائی قابل قدر۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 40 سال، 50 سال، 60 سال کی زندگی جو دی ہے، یہ مدت بالکل فقط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حساب و کتاب لگا دیا گیا ہے کہ بھائی 40 سال، 50 سال، 60 سال جس آدمی کی زندگی ہے، اسے دنیا میں رہنا ہی رہنا ہے، وہ رہیں گے ہی رہیں گے، اسے کوئی چھین نہیں سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، موت کے آ جانے کے بعد کوئی پھر دنیا میں دوبارہ نہیں آ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جہنم کے تعلق سے فرمایا کہ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ۔ کہ جب جہنمی جہنم میں جائیں گے،
پتا چل جائے گا انہیں کہ اب میرے اعمال اچھے نہیں ہیں، میرے اعمال خراب نکلے ہیں، مجھے جہنم میں جانا پڑے گا۔ وہ یفترقون فیہا، وہ چیخے گا، روئے گا، گڑگڑائے گا، اللہ کے سامنے بولنے آئے گا، یا اللہ ربنا اخرجنا، ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیجیے، کننا نعمل صالحا، کہ ہم آپ دنیا میں جانے کے بعد نیک اعمال کریں گے، ہمارا کام ہمارا اعمال وہ نہیں ہوگا جو اس سے پہلے دنیا میں ہوتا تھا۔ اذان سنتے تھے نہیں آتے تھے، ایسے اعمال نہیں ہوگا، ایک بار دنیا میں بھیج دیجیے، اب دوبارہ آنے کے بعد میں ان حکموں کا صحیح استعمال کروں گا، آپ کے حکموں پر چلنے کی کوشش کروں گا، پھر میرا بھی مقام، میرا بھی ٹھکانہ تھا کہ جنت۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستوں، وہاں میدان محشر میں افسوس کرنا، حسد کرنا، یہ کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ آج کا پچھتاوا، آج کا احساس، آج اگر فکر پیدا کر لیں گے تو یہ ہمارے حق میں جو ہے فائدہ ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دیں گے، ممکن ہی نہیں دوبارہ دنیا میں آنا۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، اللہ تبارک و تعالیٰ جواب میں جب جہنمی دنیا میں دوبارہ آنے کی جو تمنا کریں گے، اللہ کے سامنے گڑگڑائیں گے، روئیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میں نے تمہیں دنیا میں 50 سال، 40 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال کی زندگی، تو جواب میں کہے گا جی ملی مجھے یہ زندگی۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستوں، تو وہ آدمی جو ہے اللہ کے سامنے گڑگڑائے گا، اللہ تعالیٰ جواب میں کہے گا کیا 50 سال، 60 سال، 70 سال کی تمہیں مدت نہیں ملی تھی؟ سب کو ملی ہے۔ اکثر آدمی کو 50 سال کی عمر ملتی ہے۔ اگر ان عمروں کے اندر، ان مدت کے اندر کوئی سوچنے والا سوچنا چاہے تو سوچنا ممکن ہے۔ ایک آدمی سمجھ حاصل کرنا چاہے تو سمجھ حاصل کرنے کی مدت ملی ہے۔ ایک آدمی ان مدتوں کے اندر غور و فکر کرے دنیا اور آخرت کے بارے میں تو اس کے لیے بھی ممکن ہے۔ لیکن میرے محترم بزرگ اور دوستوں، مرنے کے بعد پھر یہ ممکن نہیں، پھر دوبارہ آنے کی کوئی گنجائش۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 50 سال، 60 سال کی ہمیں اور آپ کو زندگی دی ہے، یہ مدت کافی ہے۔ آدمی بنا سکتا ہے دنیا کو بھی، آدمی بنا سکتا ہے، سنوار سکتا ہے آخرت۔ اللہ کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کے اندر فرمایا حتی اذا بلغ 60، کہ اگر کسی آدمی کو 60 سال کی زندگی مل گئی، اللہ نے حجت قائم کر، 60 کے بعد اگر کوئی آدمی چیتا ہے تو وہ بونس مانا جائے گا، اوفر مانا جائے گا۔ لیکن 60 سال، 50 سال زندگی گزارنے کے بعد اللہ کے سامنے حجت قائم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا 50 سال، 60 سال کی زندگی تم نے کیسے گزاری؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت کے تعلق سے، وقت کی اہمیت کے تعلق سے کہ وقت کتنا قیمتی چیز ہے، فرمایا نعمتان مبغوث فیہما کثیر من الناس، کہ بھائی دو نعمتیں ایسی ہیں جو سب کو بھی، ہر ایک کو ملا ہے۔ ہم میں سے کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ مجھے نہیں ملا ہے، سب کو ملا ہے، خوب ملا ہے۔ وہ دو نعمتیں کیا ہے؟ فرمایا صحت والفراغ، ایک صحت اور ایک وقت۔ ہم میں سے مجلس میں کوئی بھی آدمی ایسا نہیں جو یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی میرے ہاتھ صحیح نہیں ہے، میرے پیر صحیح نہیں ہے، میری صحت صحیح نہیں ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا مانگے، بنا محنت کی دو نعمتیں ہر ایک کو نواز رکھا ہے، ایک صحت اور ایک وقت، سب کو ملا ہے۔ ہمارے ہاتھ کا پورے جسم آدھا بالکل ٹھیک ہے، ہم اللہ کے حقوق کو ادا کر سکتے ہیں، لیکن فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو نعمتوں کو، صحت کو اور فراغت یعنی وقت کو نعمت سمجھ کر دنیا میں زندگی گزارنے میں اکثر لوگ لاپرواہی برتتے، دھوکے میں، نقصان میں، خسارے میں۔ فرمایا صحت والفراغ۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو صحت دی ہے، وقت دیا ہے، زندگی جو دی ہے، عمر جو دی ہے، یہ بہت ہی قیمتی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت ہمیں اور آپ کو اس لیے نہیں دیا ہے کہ ہم خواہشات کے پیچھے، دنیا اکٹھا کرنے کے پیچھے ہم گزار دیں، صرف کر دیں، جیسے چاہے گزار دیں، جہاں چاہے بیٹھ کر اس کی غیبت چغلی کر کے، دوسروں کی برائی بیان کر کے یوں ہی وقت کو خرچ کر دیں، اور قیامت کے دن اس کے بارے میں ہم سے اور آپ سے کوئی سوال نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن اربع، کہ کسی بھی آدمی کا قدم جہاں کھڑا ہوگا وہاں سے ہٹ نہیں سکتا ہے جب تک وہ 4 سوالات کا جوابات نہ دیں گے، وہ آگے جا ہی نہیں سکتا، آگے بڑھ نہیں سکتا ہے۔
اور 4 سوالات میں سے پہلا سوال ہوگا وعن عمری فیما افنا. اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ 50 سال 60 سال یہ جوانی کی عمر یہ صحت عافیت جو ہم آپ کو دیے اسے کہاں خرچ کیسے استعمال کیا کیا ادا کیا نہیں کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس تعلق سے ہمیں اور آپ کو پوچھے. ہم اور آپ سمجھتے ہیں ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی رات کو سوتے ہیں آرام سے 8 10 بجے اٹھتے ہیں بہت آرام سے رہتے ہیں ہمارے اندر روز دن آتا ہے رات آتی ہے آنا جانا لگا ہوا رہتا ہے. یہ اللہ کی کوئی بڑی نعمت نہیں ہے ہم اور آپ کو نہیں سمجھتے. لیکن میرے محترم بزرگ اور دوستو رات کا آنا دن کا آنا جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ہم اور آپ جس میں ابھی رہ رہے یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ کو بچائے رکھا ہمیں اور آپ کو موقع دیا ہمیں اور آپ کو مدت دی ہمیں اور آپ کو زندگی دی. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. آج ہم اور آپ موت کو اپنی آنکھوں سے اپنے قریب سے دیکھ رہے کہ بھائی ایک آدمی اچھا خاصا نوجوان ختم ہو گئی. ایک آدمی اچھا خاصا ہے سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے فٹ فاٹ ہے ہاسپٹل لے جایا گیا رات میں پتہ چلا ہاسپٹل اس نوجوان کیا سفر میں جا رہے ہیں حالات کا شکار ہو جاتے ہیں حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بچائے رکھا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اگر ان حالات کو دیکھ کر موت کو اتنے قریبی سے دیکھنے کے بعد بھی اگر ہمارے اندر آپ کے اندر نوجوانوں کے اندر بوڑھے بزرگوں کے اندر اگر عمل کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا ہے تو سمجھیے ہم اینٹ ہیں ہم پتھر ہیں ہم پہاڑ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا اشرف المخلوقات بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ہمارے دل کو نرم بنایا. اگر ان حالات کو دیکھنے کے بعد ان حالات کا معلومات ہونے کے بعد بھی اگر ہم پھر بھی دنیا میں لگے رہے مال و دولت اکٹھا کرنے میں لگے رہے دنیا کو بنانے سنوارنے میں لگے رہے گھر اچھا ہو جائے گاڑی آ جائے یہ آ جائے وہ آ جائے خواہشات کے پیچھے جو ہے پاگل بنے رہے تو میرے محترم بزرگ اور دوستوں ہم سے اور آپ سے بڑا بیوقوف. تو جو زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے جو وقت دیا ہے جو عمر دی ہے جو بہت قیمتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ کہ ہم نے جنات اور انسانوں کو جو پیدا کیا ہے وہ عبادات کے لیے پیدا. جو دنیاوی کام کاج مال و دولت کرتے ہیں یہ ہمارے لیے ایک وقتی ضرورت ہے ضروری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ضروری طور پر ہمیں اور آپ کو پیدا نہیں کیا ہے یہ ضرورت ہے. اسے ضرورت کی طرح جو ہے ہمیں اور آپ کو کمانے کی حاصل کرنے کی فکر ہونی چاہیے. اور جو ضروری ہے جو اللہ محدود زندگی تیاری کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ایک محدود زندگی دے کر ہمیں آپ کو بھیجا ہے وہ آخرت کی تیاری کرے. تو میرے محترم بزرگ اور دوستوں ان حالات کو ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد بھی اگر ہمارے اندر نماز کی پابندی کا اہتمام نہیں آیا روزہ رکھنے کا اہتمام نہیں آیا زکات کے نکالنے کی توفیق نہیں کی اگر ہمارے اندر ذکر و تلاوت اذکار اور جو ہے بیکار کاموں سے فضول کاموں سے بچنے کا جذبہ اگر پیدا نہیں ہوا تو ہم سے اور آپ سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں. تو میرے محترم بزرگ اور دوستوں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر اور آقا مدنی احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث کے اندر ہمیں اور آپ کے لیے بتا رہے ہیں ہمیں اور آپ کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ جو زندگی جو وقت ملا ہے یہ بہت قیمتی ہے. اس کا صحیح استعمال کرو اس کا صحیح خرچ کرو اس کا صحیح جو ہے آپ استعمال کرنے کی جو ہے کوشش. آپ جب تاریخ کا مطالعہ کیجیے گا آقا مدنی تمام انبیاء کرام کی تاریخ ان کی زندگی کے حالات کو پڑھیے گا صحابہ کرام کی زندگی کے حالات کو پڑھیے گا تو آپ کو معلوم ہو جائے گا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بھائی ان لوگوں نے وقت کو کیسے استعمال کیا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے رول ماڈل ہے جن کی ہم اتباع کرتے ہیں ان سے زیادہ بیجی مصروف مشغول کوئی آدمی نہیں کوئی نہیں ہو سکتا ہے. اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جب آپ اٹھائیے گا کہائیے گا پڑھیے گا تو پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کو کیسے استعمال. تہجد کی نماز ہم سب جانتے ہیں نماز کی پابندی کے اہتمام کیا تھی ہم سب جانتے ہیں خیرات کی پابندی کے اہتمام کیا ہم سب جانتے ہیں تعلیم ہو تفسیر ہو لوگوں کو بھی جو برائی ان لوگوں کی ضرورت جو بڑی بڑی بیماری اور برائی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیوی جس وقت وفات ہوتے اس وقت موجود تھے ان تمام بیویوں کی ذمہ داری
اتنی فکر، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے میدانوں میں نظر آ رہے. سوچ سکتے ہیں، فکر کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کو کیسے استعمال کیا. نبی بننے کے بعد 23 سال دنیا میں رہے، صرف 23 سال، بہت قلیل مدت ہے، کم مدت ہے. اس قلیل مدت میں اللہ کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سماج کو، اس معاشرے کو، جس کو سب سے خراب معاشرہ کہا جاتا ہے، زمانے چاہیے جسے جو الفاظ سے پکارا جاتا ہے، اس سماج کو، اس معاشرے کو، جزیرہ العرب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل دیا اور اس سماج کو، اس معاشرے میں بسنے والے لوگوں کو خیر القرون ہادی بنا. تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کا خوب استعمال. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کا بھی آپ جائزہ لے کر دیکھیے کہ ان لوگوں نے بھی پوری دنیا کے اندر لوگوں کو اسلام کے تلے، پرچم کے تلے جو ہے اونچا دیا. کیسے؟ وقت کا استعمال کیا. اسی طرح صحابہ کرام کے بعد تابعین، بزرگان دین، فقہائے کرام، محدثین کرام کا زندگی کا جب جائزہ لیجیے گا تو پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں نے وقت کا کیسے استعمال کیا ہے. جو ہم اور آپ پڑھتے ہیں حدیث کے دادا سے، ابو سے یہ حدیث پہنچی ہے، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں کہ بھائی واسطہ، بڑے کم واسطہ ملتا ہے. 2 3 4 صحابی سے ڈائریکٹ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ جاتا ہے کہ یہ بات جو حدیث پڑھ رہی ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. کیسے ان بزرگان دین، ان محدثین کرام نے وقت کا صحیح استعمال کیا. امام مالک بن دینار علیہ رحمہ کے بارے میں آتا ہے ایک حدیث کو لینے کے لیے کہ بھائی وہ پتا تھا، وہ حدیث معلوم تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہے، لیکن واسطہ کم ہو جائے، وسیلہ کم ہو جائے، اس کے لیے سفر کرتے تھے. فلاں جگہ پر ایک صحابی رسول ہے جنہوں نے ڈائریکٹ جو ہے حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے، وہ تابعی سفر میں روانہ ہو جاتے ہیں. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے جب وہ سفر میں جا رہے تھے، بھوک کی بنیاد پر، پیاس کی بنیاد پر جب پیشاب کر رہا تھا تو پانی نہیں، خون کے قطرات نہیں. تو میرے محترم بزرگ اور دوستوں، ان لوگوں نے وقت کا خوب استعمال کیا، خوب صحیح استعمال کیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بھی موقع دیا، ہمیں اور آپ کو بھی وقت دیا، ہمیں اور آپ کو بھی زندگی دی، ہمیں اور آپ کو بھی عمر دیا. ہم چاہے کہ ان اوقات کو صحیح استعمال کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق اور رشتہ مضبوط کر سکتے ہیں. ہم اپنے آپ کو اللہ کے یہاں اس لیول پر کھڑا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ کر خوش ہو جائے، ہم اس سے کر سکتے ہیں. تو میرے محترم بزرگ اور دوستوں، آج کی صبح کے خطبہ سے میں آپ حضرات کو بس یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ جو بھی اوقات زندگی، ہمارے زندگی گزارنے کا جو دستور ہے، پڑا 5-10 آدمی روزانہ جا کر بیٹھتے ہیں اور یوں ہی بیکار ادھر ادھر دنیا میں کی فضول بکواس میں جو ہے وقت کو خرچ کر دیتے ہیں. آج یہ عہد کریں کہ بھائی میں وقت کا صحیح استعمال کرنے کی کوشش کروں. اللہ تبارک بڑے خوش ہوتے ہیں جو آدمی توبہ کرتا ہے، اپنی ماضی کے باقی تلافی کرتا ہے، اپنی ماضی کے مستقبل کے لیے بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے بڑے خوش ہوتے ہیں. ہم اور آپ عہد کریں کہ جو غصے ہیں اس کے بےغاب کرنے کی کوشش کریں، اپنی زندگی کے اندر جو ہے عبادات کو لائیں گے، اللہ کی ذکر کو لائیں گے، اللہ کے جو ہے ذکر و اذکار تلاوت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس مقصد کو ہم اپنی زندگی میں لائیں گے تو یقین مانیے میرے محترم دوستوں، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب. یہ زندگی، یہ وقت، یہ عمر بڑی قیمتی چیز ہے. تھوڑا سا سوچئے اور اپنے اندر عمل پیدا کیجیے. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اگر سنتے رہے عمل کا جذبہ اپنے اندر نہیں لاؤ گے تو تبدیلی آپ کے اندر نہیں آ سکتا ہے. جو آدمی آگے بڑھتا ہے، پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہی آگے بڑھاتا ہے. بہت سارے ایسے نمازی ہیں جو رمضان سے پہلے نماز پر پابندی کے ساتھ نہیں پڑھا کرتے تھے، لیکن رمضان کے بعد کوشش، آرام کو چھوڑا، کاہلی، سستی، غفلت، تمام چیزوں کو چھوڑا، الحمدللہ صف الاولیٰ میں آ کر نماز پڑھا کرتے. تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہم اور آپ کوشش کریں گے، مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئیں گے. دعا ہے اللہ